پیش خدمت ہے ایک انتہائی دلچسپ کہانی جس کا عنوان ہے گدھے گھوڑے ایک برابر۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ گرو اور اس کا چیلا ایک ایسے ملک میں جا نکلے جہاں ہر چیز ایک ہی بھاؤ میں بک رہی تھی۔ گرو نے جب یہ صورتحال دیکھی تو چیلے سے کہنے لگا، بیٹا مجھے یہاں خطرہ نظر آتا ہے۔ جس ملک میں گدھے گھوڑے کے درمیان فرق کرنے کی تمیز نہ ہو وہاں رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہاں سے چل نکلیں۔ یہ سن کر چیلا کہنے لگا، واہ گرو جی واہ، یہ آپ نے خوب کہی۔ ایسے ملک میں تو رہنا چاہیے جہاں سونا اور لوہا ایک بھاؤ بکیں، اور آپ ہیں کہ یہاں سے جانے کی بات کرتے ہیں۔ گرو نے چیلے کو بتیرا سمجھایا کہ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن چیلا وہاں رہنے کی اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ آخر کار گرو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے ملک روانہ ہو گیا اور چیلا وہیں رہنے لگا۔ وہاں اشیاء ضرورت کی اتنی فراوانی تھی کہ چیلے کو وہاں مفت اور پیٹ بھر کھانا ملنے لگا، اور وہ چند ہی دنوں میں خوب موٹا ہو گیا۔ ایک دن اسی ملک میں ایک شخص کے مکان کی دیوار گری تو ایک بچہ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ اس لڑکے کا باپ بادشاہ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوا تو بادشاہ نے فوراً اس مکان کے مالک کو بلوایا اور کہنے لگا، تمہارے مکان کی چھت کے نیچے آ کر ایک بچہ ہلاک ہو گیا، اس لیے تم ہی اس بچے کے قاتل ہو۔ یا تو اس کے سر کی قیمت دو یا پھر پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مالک مکان نے یہ سنا تو وہ خوف سے کانپنے لگا اور دست بستہ عرض کی، حضور اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اصل قصوروار تو وہ مستری ہے جس نے یہ دیوار بنائی تھی۔ بادشاہ نے فوراً مستری کو بلوایا اور اسے بچے کا قاتل قرار دیتے ہوئے وہی سزا سنائی تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اصل قصور تو اس مزدور کا ہے جس نے گارا ٹھیک نہیں بنایا۔ اب بادشاہ نے مزدور کو پکڑوا لیا۔ مزدور کو جب اپنا جرم معلوم ہوا تو وہ رو رو کر کہنے لگا، حضور والا مجھ پر رحم کیجئے، میرا کوئی قصور نہیں، اصل قصور تو آپ کی ملکہ کا ہے جو شاہی محل کی چھت پر آن کھڑی ہوئی، میں اس کے زیور دیکھنے میں مگن ہو گیا اور ادھر گارے میں پانی زیادہ چلا گیا۔ اب بادشاہ نے ملکہ کو بلوایا اور اس سے کہنے لگا، آپ ایک بچے کی قاتل ہیں، لہٰذا اس کی سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ ملکہ کو جب ساری بات معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اس میں سارا قصور سونار کا ہے، نہ وہ اتنے خوبصورت گہنے بناتا، نہ میں پہنتی، نہ یہ مزدور دیکھتا، نہ گارے میں پانی زیادہ جاتا، اور نہ دیوار گرتی، اور نہ ہی بچہ مرتا۔ بادشاہ نے یہ سن کر سونار کو گرفتار کروا لیا۔ سونار کو جب اس کا جرم بتایا گیا تو وہ اپنی صفائی پیش نہ کر سکا۔ اب بادشاہ سلامت نے گرج کر کہا، بس مجھے پتہ چل گیا کہ اصل مجرم تم ہو، اس لیے تمہیں پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ سونار بیچارہ بہت چیخا چلایا، فریادیں کیں، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ ادھر جلاد نے سونار کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا مگر پھندا ڈھیلا رہا، وہ اس لیے کہ سونار کی گردن پتلی تھی اور پھندا بہت کھلا تھا۔ جب بادشاہ کو اس مشکل صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو اس نے کہا، جس کی گردن میں پھندا پورا آ جائے اسے ہی پھانسی دی جائے، میری عدالت میں انصاف ضرور ہوگا۔ اب سپاہیوں نے تماشائیوں میں سے مطلوبہ شخص کی تلاش شروع کر دی۔ سپاہیوں نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا مگر وہ مطلوبہ معیار پر پورا نہ اترے۔ بدقسمتی سے وہ چیلا بھی قریب ہی کہیں موجود تھا۔ جب سپاہیوں کی نظر اس چیلے پر پڑی تو انہوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا اور گھسیٹتے ہوئے پھانسی کے تختے پر لے گئے۔ اس کے گلے میں پھندا فٹ آ گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ جب اسے پھانسی دی جا رہی تھی تو اسے گرو کے الفاظ بہت یاد آئے۔ وہ بہت پچھتایا اور کہا، گرو سچ کہتا تھا کہ جس ملک میں ہر شے ایک ہی بھاؤ بکے وہاں جان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔